آپ نے یہ کیا کہا؟ میں جا کے غور سے سنو. میں اپنے بیٹے کو امام کعبہ بنانا چاہتا ہوں. اللہ سے دعا کرتے رہو. تقدیر کے مسئلے پر کیا روشنی ڈالیں؟ تقدیر حق ہے. تمام مخلوق کے پیدا کرنے سے پہلے اللہ ہر چیز لکھتے. حافظے کی مضبوطی کے لیے اللہ کے نام ہے یا قوی یا متین، وہ پڑھ کے دعا مانگا کریں. ایک طواف کے بعد افضل یہ ہے کہ 2 رکعت پڑھ کے پھر دوسرا شروع کریں، لیکن اگر دوسرا اسی وقت شروع کر دیں وہ بھی جائز ہے. کھجور کی گٹھلی حضرت معاویہ گھوڑوں کو کھلاتے تھے، سارے صحابہ کھلاتے تھے، اب بھی عربی کھلاتے ہیں. اس میں کیا ہے؟ آپ کو کیا تکلیف ہے؟ آپ کے باغ کی گٹھلیاں تھیں. غصہ آتا ہے ابھی ایک ایسی چیز کہ اس کی گٹھلیاں اس وقت تک بھی کھلائی جاتی ہیں. اصل میں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کے ہوتے تو سنی ہیں لیکن تھوڑے تھوڑے جراثیم شیعہ والے بھی ہوتے ہیں، اس لیے وہ حضرت معاویہ پر اعتراض کرنے سے باز نہیں آتے. حالانکہ یہ نہیں سمجھتے کہ حضرت معاویہ جلیل القدر صحابی ہے. یہ نہیں سمجھتے کہ حضرت معاویہ کاتب الوحی ہے، اللہ کی وحی کے لکھنے والا، جس کو اللہ کے نبی نے اتنی امانت والا پایا کہ وہ وحی لکھتے تھے. یہ نہیں سوچتے کہ جن کے سینے پہ ہاتھ رکھ کے میرے آقا نے رحمت دو عالم نے دعا کی تھی، اللہم اجعلہ ہادیا مہدیا واہد بہ، اسی طرح آپ نے دعا مانگی تھی معاویہ، میں نے تیرے لیے دعا کی، اللہم علمہ الکتاب والحساب وقہ العذاب، یا اللہ میرے معاویہ کو قرآن کا بھی علم دے، حساب کا بھی اور عذاب سے بھی بچا. اتنے شان والے صحابی کے بارے میں باتیں کرتے رہتے ہیں. اور جی یزید کو اس نے تخت پہ بٹھا دیا، اس نے جمہوریت کو ملوکیت میں بدل ڈالا، کیا ایسے باتیں کرتے ہیں. اگر ملوکیت اتنا بڑا عیب ہے تو اللہ نے داؤد علیہ السلام کو بادشاہ کیوں بنایا؟ اللہ نے سلیمان علیہ السلام کو بادشاہ کیوں بنایا؟ اللہ نے یوسف علیہ السلام کو بادشاہ کیوں بنایا؟ اللہ نے میرے مدنی پاک کو بادشاہ کیوں بنایا؟ یہ کیا بات ہے؟ اسلام ان باتوں کا قائل ہے. ملوکیت ہو، خلافت ہو، جمہوریت ہو، صدارتی نظام ہو، پارلیمنٹری نظام ہو، جو بندہ قرآن قانون سنت کے تابع ہے ٹھیک ہے، نہیں ہے تو غلط. میرے والد چچا خالہ بھائی بہن تھے، والا خالہ کا حصہ جائیداد میں نہیں دیا. بھائی یہ جو جائیدادوں کے مسئلے ہیں نا، اپنے علاقے کے علماء اور مفتی سے پوچھا کرو، کیونکہ اس میں تسلی نہیں ہوتی آدمی کو. اس کے بعد جائیں ان کو ساری بات سمجھائیں. پگڑی کون سے؟ حضور نے ساری زندگی سفید پگڑی باندھی ہے. سفید پگڑی حضور کو پسند تھی، ساری زندگی باندھی. اور یہ بھی فرمایا کہ مردوں کے لیے سفید رنگ، عورتوں کے لیے رنگدار کپڑا ہونا چاہیے. صرف فتح مکہ کے موقع پہ حضور نے کالی پگڑی باندھی ہے. عامل حضرات سے علاج کروائیں، اگر عامل سچا ہو، اگر جھوٹا ہو تو پھر کیوں علاج کروائیں؟ یہ جو آج کل جادوگر ہیں ان سے تو بچیں. یہ عامل وامل نہیں ہے تو شیطان کے چیلے ہیں. اگر اللہ نے ہمیں پیسہ دیا ہے، دولت دی ہے، تو ہم اچھا کپڑا، اچھا گھر، مہنگا لباس بالکل استعمال کریں. اما بنعمت ربک فحدث، اللہ جو دے اس کو تمہارے بدن پر بھی ظاہر ہونا چاہیے. کوئی منع نہیں، بس جو چیزیں حرام ہیں وہ نہ پہنو. سونا حرام ہے نہ پہنو، خالص ریشم حرام ہے وہ نہ پہنو، باقی جو مرضی ہے پہنو. اگر عمرہ کرتے ہوئے عورت کے چہرے پر نقاب کا پردہ لگ جائے کچھ بھی نہیں ہوتا. داڑھی کو شیپ دینا، بنانا بالکل جائز ہے. اگر جنازے کی 2 تکبیریں چھوٹ جائیں تو جب امام سلام پھیر لے آپ جلدی جلدی اللہ اکبر اللہ اکبر السلام علیکم. ایسا نہ کریں کہ جنازہ قبر میں پہنچ جائے اور تم کھڑے ہو اللہ اکبر کر رہے ہو.
چونکہ ہمارے لوگ تو نیت بھی اتنی لمبی کرتے ہیں نا کہ امام صاحب فاتحہ پڑھ لیتے ابھی نیت کر رہے ہوتے ہیں. عورت کے لیے اپنے رشتہ داروں میں جن سے نکاح حرام ہے اس سے پردہ نہیں، جیسے بھائی ہے، بیٹا ہے، باپ ہے، سسر ہے. نماز جنازہ میں یہ دعا ہے، اگر جنازے کی نماز میں ویسے آدمی بغیر وضو کے دعا پڑھتا رہے کوئی حرج نہیں، دعا تو دعا ہے. نماز جنازہ میں تیسری تکبیر کے بعد اردو میں دعا نہیں کی جا سکتی، کیونکہ جنازہ بھی ہمیں حضور نے سکھلایا ہے. غیر مسلم لوگ جو ہیں جب پوجا کرتے ہیں اپنے بتوں کا، اس کے بعد مٹھائی بانٹتے ہیں، اس کا کھانا بالکل حرام ہے. اگر کوئی غیر مسلم ہمیں کھانے کی دعوت دے تو جا سکتے ہیں. سر اور داڑھی کے بالوں کو کالی مہندی نہ لگائیں، باقی جو مرضی ہے لگائیں. چہرے پہ نور کے لیے عمل جو ہے وہ شریعت پہ عمل ہے اور درود شریف کی کثرت ہے. مرد حضرات کو پینٹ شرٹ پہننا جائز ہے، بالکل جائز ہے، کوئی منع نہیں، لیکن بہتر یہ ہوتا ہے کہ وہ ہاف سلیو نہ ہو تاکہ نماز مکروہ ہو جاتی ہے. اگر کھڑے ہونے کی طاقت ہے تو کھڑے ہو کے نماز پڑھیں، نہیں ہے طاقت تو بیٹھ کے پڑھ سکتے ہیں، پھر تو لیٹ کے بھی پڑھ سکتے ہیں. عمرے میں بالوں پر سب سے افضل ہے اس طرح پھروائے، اگر اس طرح نہ پھروائے تو اتنا کٹوائے کہ چوتھا حصہ بالوں کا کٹ جائے. میں جو حنفی مسلک پہ ہوں لیکن کچھ مسائل میں شافعی مسلک پر عمل کرتا ہوں، اس کی وجہ لکھو نا کہ کیا وجہ ہے. کون سے تمہارے پاس ایسے دلائل آ گئے کہ امام شافعی کے دلائل قوی ہو گئے اور حنفی کے کمزور ہو گئے؟ شافعی تو شاگردوں کا شاگرد ہے، ابو حنیفہ کا. استاد زیادہ سمجھتا ہے مسئلہ ہے، شاگرد زیادہ سمجھتا. یہ تو محمد بن حسن شیبانی کے شاگرد ہیں، اور محمد بن حسن شیبانی امام ابو حنیفہ کا شاگرد ہے. یہ تو شاگردوں کا شاگرد ہے. یہاں کچھ لوگ قرآن نیچے رکھ لیتے ہیں، بے ادبی ہے، اللہ ہدایت دیں. پرائز بانڈ کا بھی مجھے پتہ نہیں، 100 دفعہ تو آپ کو بتا چکا ہوں. پہلے قرضہ ادا کریں، عمر آباد میں ہوتا رہے گا. حضرت عثمان نے شیطانوں کو باندھا ہوا ہے، قیامت قریب نکل کے لوگوں کو قرآن سے. اچھا شیطان بھی قرآن پڑھے گا؟ یار جھوٹ بولنے کی بھی کوئی حد ہوتی ہے. تم کوئی معلوم ہوتا ہے کوئی نسلی جھوٹے ہو. شیطان قرآن پڑھتے ہیں، قرآن سن کے بھاگ جاتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں. آپ معذور ہیں، بیٹھ کے نماز پڑھتے ہیں. اگر کوئی اور عالم دین نہ ہو تو آپ امام بھی بن سکتے ہیں، جیسے نابینا معذور ہوتا ہے امام بن سکتا ہے. رشتے کے لیے سورۃ الرحمن 3 دفعہ پڑھ کے دعا کیا کریں. میرے شوہر ملک سے باہر رہتے ہیں، وہ یہاں نہیں رہنا چاہتے، مجھے ضرورت ہے، آپ کہیں کہ ہمیں ساتھ لے جاؤ، بس زیادہ بحث نہ کرو. اس کو کہو یا ہمارے ساتھ رہو یا ہمیں اپنے ساتھ لے جاؤ، دو میں سے ایک تو پھر مانیں گے نا. عشاء کے بعد جو نفل پڑھتے ہیں بیٹھ کے نہیں کھڑے ہو کے پڑھنا چاہیے. بیٹھ کے پڑھنے سے آدھا ثواب ملتا ہے، نصف القائد نصف اجر القائم. 2 سال کے بچوں کے لیے کوئی احرام ضروری نہیں، ویسے